أعوذ بالله من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن کا سلسلہ آپ سماعت فرما رہے ہیں۔ گزشتہ نشست میں آپ نے سنا کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل میں سے ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ قتل ہو چکا ہے، حالانکہ قتل اس نے خود کیا تھا، اور اس نے لاش لا کر دوسری بستی میں رکھ دی اور صبح آ کر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے اس قاتل کا پتہ چاہیے جس نے اس شخص کو قتل کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو اور گائے ذبح کر کے اس کو مارو، مقتول کو، اس گائے کا ٹکڑا مقتول کو مارو، وہ زندہ ہو کر اس قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ چنانچہ ایک حکم تھا انہیں، کوئی بھی گائے ذبح کرتے اور گائے ذبح کر کے اس مقتول کو مارتے تو وہ زندہ ہو کر اس قاتل کا پتہ بتا دیتا۔ لیکن بنی اسرائیل والوں نے سوال پر سوال کیے، اے موسیٰ علیہ السلام گائے کون سی ہونی چاہیے؟ پہلے سوال کیا گائے کیسی ہونی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ وہ زیادہ جوان ہو نہ بوڑھی ہو بلکہ اس کے درمیان ہو۔ پھر فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس گائے کا رنگ کیا ہو؟ پھر انہوں نے کلر پوچھا، فرمایا وہ پیلا کلر ہو، تیز پیلا کلر ہو، ایسی گائے ہو۔ پھر بتا دیا گیا، اس کا رنگ بھی بتا دیا گیا۔ پھر کہنے لگے قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ، کہنے لگے اب اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ اس کے بارے میں صحیح بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا، اس کے اندر ہمیں شبہ ہو گیا ہے، گائے کے اندر ہمیں شبہ ہو گیا ہے۔ وَإِنَّ إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یہاں پر انہوں نے انشاء اللہ کہا کہ ضرور ہم ہدایت پانے والے ہوں گے، یعنی کہ یہاں پر انہوں نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم آپ سے مذاق نہیں کر رہے، ہم چاہتے ہیں کہ گائے کا صحیح پتہ لگ جائے کہ وہ کون سی ایسی خاص گائے ہے جس کو ذبح کر کے اس کا گوشت مقتول کو مارا جائے، وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے۔ اس لیے یہ لوگ پریشان ہو گئے تھے، گائیں تو بہت ساری ہوتی ہیں لیکن کسی گائے کے اندر ایسا کمال نہیں ہوتا کہ اس کا گوشت کسی کو مارا جائے اور وہ زندہ ہو کر بات کرنے لگے۔ اس لیے یہ لوگ سوال پر سوال کرتے جا رہے تھے۔ چنانچہ ایک اور سوال کیا انہوں نے، صحیح طرح ہم پر وضاحت ہو جائے۔ فرمایا قال انه يقول انها بقرة ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائیں ہیں کہ جسے کھیتی باڑی کا کام نہ لیا گیا ہو، کوئی ایسا کام نہ لیا گیا ہو، کوئی ذلیل کام دنیا کمانے کے لیے، یا اس سے کھیتی باڑی نہیں جوتی گئی ہو۔ ولا تسقي الحرث، فرمایا کہ اس سے ایسا کام بھی نہ لیا گیا ہو کہ وہ اس سے پانی دیتے ہوں فصلوں کو، یا پانی نکالنے کا کام وہ گائیں کرتی ہو، یہ کام وہ گائیں نہ کرتی ہو۔ وہ گائیں جوانی اور بڑھاپے کے درمیان ہو، اس کا رنگ پیلے کلر کا ہو، تیز پیلا۔ پھر فرمایا وہ کھیتی باڑی نہ کرتی ہو اور اس گائے سے پانی نہ نکالتی ہو زمین سے، اور زمین کو پانی دے کر سیراب نہ کرتی ہو۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، فرمایا وہ سلامت ہو، بے داغ گائیں، یعنی کہ اس گائے کے اندر کوئی داغ نہیں ہونا چاہیے، بالکل سلامت ہونی چاہیے۔ قالوا آنجئت بالحق، بنی اسرائیل والوں نے کہا کہ اب آپ آئے ہیں بالکل صحیح بات لے کر، اب ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی۔ فذبحوها، پھر انہوں نے گائے کو ذبح کیا۔ اللہ فرماتا ہے وما کادوا یفعلون، لیکن وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہو رہے تھے، کیونکہ سوال پر سوال کر رہے تھے، تفتیش پر تفتیش کر رہے تھے۔ اللہ خود فرماتا ہے وہ ایسا لگ رہا تھا کہ گائے ذبح کرنے والے نہیں ہیں۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے اگر وہ انشاء اللہ نہ کہتے
تو وہ لوگ گائے کو ذبح نہ کرتے۔ یہ انشاءاللہ کی برکت تھی کہ وہ لوگ گائے ذبح کرنے پر تیار ہو گئے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ جو بھی جائز کام کی امید کی جائے یا کسی سے وعدہ کیا جائے تو ضرور انشاءاللہ کہہ دیا جائے کہ انشاءاللہ میں کل آپ کے پاس آؤں گا، انشاءاللہ میری بیماری دور ہو جائے گی، آپ انشاءاللہ صحت یاب ہو جائیں گے، انشاءاللہ ہر جائز کام پر بولا جائے۔ چنانچہ یاجوج ماجوج، حضور فرماتے ہیں روایت میں آتا ہے کہ وہ لوگ اس دیوار کو روز کھریدتے ہیں، کھرچتے ہیں، اور جب وہ دیوار تھوڑی سی رہ جاتی ہے تو ان میں سے ایک شخص کہتا ہے کل آ کر دوبارہ سے اس کو کھودیں گے۔ چنانچہ جب قیامت میں ان کا نکلنا وہاں سے منظور ہوگا رب تعالیٰ کو، تو ایک شخص کے منہ سے نکل جائے گا انشاءاللہ کل ہم اسے کھودیں گے، تو وہ دیوار وہیں کی وہیں رہے گی۔ تو اس لیے انشاءاللہ کی بہت برکت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کوئی بھی جائز کام کرنے سے پہلے انشاءاللہ ضرور بولا کریں۔ ناجائز کام پر انشاءاللہ نہیں بولنا، ناجائز کام پر بسم اللہ نہیں پڑھنے۔ کوئی کہے انشاءاللہ بیماری بہت پھیل جائے گی، یہ بولنا صحیح نہیں ہے۔ ہر جائز کام پر انشاءاللہ بسم اللہ پڑھنا جائز ہے اور برے کام پر منع ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو ذبح کیا، لیکن سوال پر سوال کرتے رہے، سوال پر سوال کرتے رہے، پھر جا کر کہیں ان لوگوں نے اس گائے کو ذبح کیا۔ چنانچہ یہ وہی گائے تھی جو اس نیک شخص کی گائے تھی جس نے اپنے بیٹے کے لیے جنگل میں چھوڑ دی تھی اور کہا تھا جب بیٹا جوان ہو جائے تو جنگل سے جا کر اللہ تعالیٰ کے سپرد جو گائے کی تھی وہ اس کے بیٹے کو مل جائے۔ چنانچہ جو وہ گائیں 3 اشرفیوں کے برابر تھی، 6 اشرفیوں کے برابر تھی، چنانچہ جب وہ گائیں کو خریدنے آئے بنی اسرائیل والے تو کھال کے برابر سونا بھر کر وہ گائیں بیچی گئی، اتنی قیمت اس گائے کی لگائی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نیکوں کی اولاد کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتا ہے۔ والدین نیک ہوں تو اولاد کو ضرور فائدہ ہوتا ہے۔ ان کا والد نیک شخص تھا، اس نیکی کا بدلہ ملا، اور بنی اسرائیل نے آخر کار اتنے سوالات کرنے کے بعد گائے کو ذبح کیا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے جا فضول سوالات نہیں کرنا چاہیے۔ تم میں سے پہلی امت اس لیے ہلاک ہوئی کہ سوالات بہت کرتی تھی اور عمل نہیں کرتی تھی۔ انسان کو عمل زیادہ کرنا چاہیے اور سوالات کم کرنے چاہیے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کو ذبح کیا اور وہ لوگ ایسا نہیں لگتا تھا کہ گائے کو ذبح کریں گے، ان کے منہ سے انشاءاللہ نکل گیا، اس وجہ سے انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا۔ انسان کا دل، قلب اللہ کی جلوہ گاہ ہے۔ یہ دل اللہ تعالیٰ کو ایک ایسا مقام ہے بندے کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے میں 7 آسمانوں میں نہیں سما سکتا، 7 زمینوں میں نہیں سما سکتا، سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اور یہ دل زندہ کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب خواہشات کو ذبح کر دیا جائے، جب نفس امارہ کو ذبح کر دیا جائے تو دل زندہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ فرمایا گیا وہ جوان اور جوانی اور بڑھاپے کے درمیان ہونی چاہیے۔ تو نفس انسان جو شخص جوانی میں ہو اور وہ اپنے نفس کے خلاف جائے، اپنے دل کے خلاف جائے، اپنی خواہشوں کے خلاف جائے اور اپنی خواہشوں کو ذبح کر دے جوانی کے اندر، جوانی کے اندر توبہ کرنا شیوہ پیغمبری، یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے کہ جوانی میں توبہ کرنا۔ جو شخص جوانی میں اللہ کی طرف آتا ہے کو قیامت کے اندر جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس شخص کو سایہ ملے گا جس نے جوانی میں توبہ کی ہوگی، اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہوگا۔ فرمایا تیز پیلے رنگ کی ہو، جب تمہارا چہرہ چمکتا ہو، لوگ تم پر فدا ہوتے ہو، جب تمہارا حسن کو دیکھ ہو جاتے ہو، اس وقت اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا اور اس چہرے کو سنبھال کر رکھنا، ان آنکھوں کو سنبھال کر رکھنا۔
تو اس لیے فرمایا وہ گائے پیلے رنگ کی ہو جو دیکھنے میں بھلی معلوم ہو، اس شخص کا چہرہ جو دیکھنے میں بھلا معلوم ہو، لوگ اس کے چہرے کو پسند کرتے ہو، اور وہ شخص جوانی میں بھی ہو اور وہ شخص اپنے نفس کو قتل کر دے۔ جب انسان اپنے نفس کو، اپنی خواہشوں کو قتل کرتا ہے تو اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ جو انسان گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارتا ہے اور اسے ڈر ہوتا ہے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، کہیں اس کی نافرمانی نہ ہو جائے، جو اس طرح زندگی گزارتا ہے وہ اپنے نفس کو ذبح کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اپنی خواہشوں کو، اپنے نفس کو ذبح کرتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ خود فرماتا ہے قلب المؤمن عرش اللہ تعالی علیہ، مومن کا دل اللہ کا گھر ہو جاتا ہے۔ یہ گھر کب بنے گا؟ جب دنیا کی آسائشیں، دنیا کی لذتیں، دنیا کی خواہشیں اس دل سے بندہ نکال کر اس دل کو صاف کر لیتا ہے اور اللہ کے سوا اس کے اندر کسی غیر کا تصور نہ رہے، کسی غیر کی خواہش نہ رہے، تو یہ گھر اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان لوگوں نے گائیں ذبح کی ایک ہی مرتبہ، لیکن انسان اگر اپنا دل زندہ کر لیتا ہے اور جس کا دل زندہ ہو جاتا ہے، جس کا دل صاف ہو جاتا ہے، جس کے دل سے حسد، غیبت، برائیاں، جھوٹ، چغلی، یہ سب برائیاں دل سے نکل جاتی ہیں اور وہ جیتا ہے دنیا میں تو اللہ کے لیے، مرتا ہے تو اللہ کے لیے، کھانا کھاتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے ملتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی رکھتا ہے تو اللہ کے لیے۔ جب بندہ اس طرح اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کا جینا مرنا اس کا رب ہوتا ہے، اس کی خواہش اس کا رب ہوتا ہے، تو پھر وہ بندہ اللہ کا بندہ ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے تو پھر اللہ فرماتا ہے یہ میرا بندہ ہے۔ عبد اور چیز ہوتی ہے، عبدہ اور چیز ہوتی ہے۔ عبد بندہ ہوتا ہے، عبدہ اس کا بندہ ہوتا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا، جب آپ کو دفن کیا گیا قبر میں تشریف لے گئیں، فرشتے آ گئے، سوال جواب شروع ہو گئے، تیرا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ رابعہ بصریہ نے فرمایا اے فرشتوں، ساری زندگی میں کہتی رہی کہ وہ میرا رب، وہ میرا رب ہے، وہ میرا رب ہے۔ فرشتوں، آج اللہ تعالیٰ سے بھی پوچھو وہ مجھے اپنی بندی کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ غیب سے آواز آئی فرشتوں چھوڑ دو یہ میری بندی ہے۔ تو وہ شخص کتنا خوش قسمت ہوتا ہے۔ ہم سب کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، لیکن جس کو اللہ کہے یہ میرا بندہ ہے، وہ خاص بندہ ہوتا ہے۔ یہ وہی بندہ ہوتا ہے جو اپنی نفس کی خواہشوں کو اور برائیوں کو اور اپنے گناہوں کو ذبح کر دیتا ہے۔ جو شخص دنیا کو ذبح کر دے اور اللہ کی طرف ہو جائے وہ بندہ عبدہ ہوتا ہے، وہ اس کا بندہ ہوتا ہے۔ تو جس کو چاہیے، جو شخص چاہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرے، اپنے قرب لے لے، میں اس کے قریب ہو جاؤں، تو اس کو زندگی خواہشوں کو ذبح کر کے گزارنی ہوگی، گناہوں سے بچ بچ کر گناہ گزارنی ہوگی، مخلوق خدا کا کسی کو تنگ نہ کرے اس طرح زندگی گزارنی ہوگی، کوئی اس سے پریشان نہ ہو اس طرح زندگی گزارنی ہوگی۔ اگر اللہ کا پیارا بننا ہے تو دل کو زندہ کرنا ہوگا، دل میں اللہ کے سوا کسی کی محبت کو نہیں رکھنا ہوگا، دنیا استعمال کرنی ہوگی ضرورت کے مطابق، دنیا کو خواہش نہیں بنانا ہوگا، خواہش اللہ کو رکھنا ہے، دنیا کو ضرورت پر رکھنا ہے۔ لیکن الٹا ہو گیا، دنیا ہماری خواہش ہو گئی اور رب ہمارا ضرورت کے مطابق ہو گیا، ہم نے اس کو الٹا کر دیا۔ جب اس کو سیدھا کریں گے تو پھر بندہ صحیح ٹریک پر آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو بڑا خوش قسمت بندہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشوں کو، نفس امارہ کو ذبح کرتا ہے اور اس کی مخالفت کرتا ہے، شیطان سے جنگ کرتا ہے، دنیا کے برے لوگوں سے جنگ کرتا ہے۔ تو جو شخص اس کو ذبح کرے گا، انہوں نے تو گائے کو ذبح کی تھی، وہ لوگ بھی پار لگ گئے، لیکن جو شخص اپنے نفس کو ذبح کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ ہوگا، مقبول بندہ ہوگا، وہ اس کا پیارا بندہ ہوگا۔ بیان آگے جاری ہے، بیان میں کوئی غلطی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔